مرتے رہے وہ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کی بجائے ہم مین میخ نکالتے تھے، نکتہ چینیاں کرتے تھے، اعتراض ڈھونڈتے رہتے تھے کہ پیغمبروں نے کہا کہ دوزخ ہے اور اس میں ایک درخت بھی ہے زقوم، تو ہم نے کہا آگ اور اس میں بحثیں، جھگڑے، شکوک اور شبہات، یہ ہمارا کام تھا۔ بات پلے نہیں باندھنی، اس میں سے کوئی نہ جھگڑے کی بات فتنے کی جو نہ اٹھا لی، تو ہم نکتہ چینیوں میں پھنسے رہے، اعتراض ہی ہمیں سوچتے تھے، بحث کے ہم بڑے ماہر تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ان ساری برائیوں کی جڑ یہ تھی کہ ہم قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے، ہمارا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ کوئی بدلے کا دن آئے گا۔ اللہ نے ساری بات جو سمجھا دی کہ عمل میں خرابیاں تھیں، نماز نہیں تھی، خلق خدا سے ہمدردی نہیں تھی، اور عقیدے میں یہ بنیادی خرابی تھی کہ آخرت سے بالکل نچن تھے، مانتے ہی نہیں تھے کبھی عدالت ہوگی اور انصاف ہوگا۔ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ پھر موت آ گئی۔ اب موت کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لفظ تو چنا، یہاں بھی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیقین، یقین کا لفظ ہے، کیونکہ ہر شے میں اور آپ شک کر سکتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کو نہیں مان رہا، مگر موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں۔ یہ سامنے کی بات، سب مرتے ہیں، ہم نہیں مرنا۔ اللہ کہتا ہے یہ بالکل یقینی چیز ہے، شک و شبہ سے بالا، کہ ایک دن یہ دنیا تم نے چھوڑنی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہی جھگڑوں میں پڑے رہے یہاں تک کہ آخر پھر موت آ گئی، اس نے ہمیں ہاتھ بوچا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو اللہ کہتا ہے پھر اس دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ جن سہاروں پر یہ تکیہ لگائے بیٹھے نا کہ آ جائیں گے ہماری مدد کو، کوئی نہیں آئے گا، اب وقت ہے سمجھ جاؤ۔ یہ بات جو یہاں بیان ہوئی سارا قرآن اس سے بھرا ہوا، ہر جگہ یہ بات دہرائی گئی ہے۔ جس طرح پھول کی پتی میں خوشبو نہ، آپ جہاں سے نکالیں گے کوئی قصہ قرآن بیان کر رہا ہوگا، نکاح طلاق اور وراثت کے احکام بیان، یہ بات کہ تم نے مرنا اور اللہ کے عالم میں، یہ درمیان میں ضرور لائے گی۔ اسی پر تو سارا یہ مال کھڑا ہے۔ اگر یہ بنیاد مسمار ہو جائے، ذہن سے یہ بات نکل جائے، تو پھر تو آدمی جو ہے نا ایسا جانور بن جائے گا کہ اس کو پھر کوئی نکیل ڈال ہی نہیں سکتا۔ بے شک جتنے جی چاہے قانون بنائیں، آرڈیننس نافذ کریں، محکمے پر محکمے بناتے جائیں، خرابی بڑھتی جائے گی۔ جتنی پاور ان کو آپ اور دیں گے، وہ کرپشن والے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے کہ حدود کے تحت پرچہ کرانا، یہ ایسے کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ ایمان کہ بندہ مانے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اور میں اللہ کو حساب دینا، اس کے علاوہ نہ کوئی نسخہ آج تک ایجاد ہوا اور نہ آپ سوچ لیں ہو ہی سکتا۔ باقی جتنی باتیں ان سے جان چھڑانے کے لیے آدمی کے پاس 100 طریقے ہیں، عقل عیار ہے تو بیس بنا دیتی، قانون سے ہی منہ شگافیاں کر کے جج اور وکیل جو راستہ نکال لیتے۔ اللہ پر ایمان، آخرت کا یقین کہ اللہ کے سامنے تو کوئی ہیرا پھیری نہیں چلے گی، کوئی وکیل نہیں وہاں آئے گا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی خاندان اور نسب فائدہ نہیں دے گا، عمل ہوں گے بس بما کسبت رہین، جو کر کے جاؤ گے نا اس میں پھنسے ہوئے ہوگا، وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایمان و یقین ہے جو آدمی کو درست راستے پر چلاتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے لوگ نا بڑے بڑے مجرم اور ڈاکو تو بھی توبہ کر دیتے، اور کئی ایسے انہونے واقعات بھی سامنے آتے۔ ایک چھوٹی سی مثال، مولانا نصر اللہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، کیسی بات، واقعی ہر دل جو ہے نا وجد کرنے لگتا ہے کہ ایمان ایسے پھل دیتا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کے علاوہ ایک دوسری بیوی کا دوسرا نکاح کر لیا، مگر خفیہ، بیوی کو نہیں بتایا، پتہ اس کو چل گیا، مگر وہ بھی اتنی نیک بخت نکلی، اچھی نکلی کہ اس نے ساری زندگی نہ کبھی نہیں یہ محسوس ہونے دیا کہ میں جانتی ہوں تیری کو دوسری، یہ اس کے منہ پر نہیں لائی وہ بات، اسی طرح پیار محبت چلے۔ جب وہ خاوند فوت ہوا تو 8واں حصہ وراثت کا اس کا بنتا تھا، اب 2 بیویاں تھیں، 16واں حصہ بنتا تھا، 16واں دوسری کا، اس نے 16واں حصہ نکال کر نہ آدھا اپنے حصے میں اس کو بھیج کہ بے شک تم نے چھپایا ہوا تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ تم میرے خاوند کی بیوی تھی، اس لیے اس میں تیرا حصہ بنتا دین کے مطابق، وہ میں دے رہی۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے وہ واپس کر دیا اور کہا بالکل ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ اس کا نکاح تھا، مگر مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے مجھے طلاق دی، اس لیے میں اس حصے کی حقدار نہیں ہوں۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے پھر لوٹا دیا کہ بے شک تیرا اب پھر قانونی حق نہیں بنتا، مگر تو بھی میری بہن ہی تھی دوسری جو اس کے گھر میں تھی، اس لیے میں اپنے حصے میں سے تجھے یہ ہبہ کر دوں گے۔ اب کوئی دہریت اور کفر ایسی سیرت پیدا نہیں کرتے۔ یہاں تو یہ ہوگا کہ لوگوں کا بھی جتنا چھینا جاتا چھینو،
اسی کو عقل مندی سمجھیں گے جب نہ حساب نہ کتاب ہے، کیوں نہ لوٹ رہے آدمی دوسروں کو، مرتے ہیں تو مرتے رہے، اس کو کیا؟ یہ پھر اخلاقیات کی باتیں کو کرتے اچھا سلوک کرو یوں، یہ تو بھائی مذہب کی باتیں ہیں۔ جب تم مادیت کو مانتے ہو، مجھے بتاؤ کہ ڈاکے سے تو مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے، غریب کو دینے سے مجھے تو نقصان ہوتا۔ مادیت کوئی حل نہیں کر سکتی۔ یہاں پرویز نے بھی اچھی بات لکھی، وہ کہتا مارکس بیوقوف اتنا جاہل تھا کہ ایک طرف تو یہ کہا کہ لوگ کمائیں، صرف ضرورت کے مطابق کھا لیں، باقی سارا وہ نہ قوم کو اور ملک کو دے، مگر جو اس کی بنیاد تھی وہ ٹہنی کاٹ دی کہ لوگوں کے دل سے اللہ کا ایمان اٹھا دیا، آخرت کا اٹھا دیا۔ لوگ پاگل ہیں، کمائیں خود دوسروں کو، کام چور بن گئے کمیونسٹ ممالک میں، پھر وہاں صفائی مقرر کوڑے مارتے، جبری محنت لیتے، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ملک باہر مال برآمد کرتے ہیں انہیں گندم منگوانی پڑی۔ غلط کام تھا بھائی، وہ چیز پیدا کرو جس سے وہ باقی اثار کرے کہ ہاں ضرور سے زیادہ جو ہے ہم دیتے ہیں۔ اسلام اس لیے جبر نہیں کرتا، دل میں بات اتارتا کہ جو تم شوق سے دو گے اللہ کی راہ میں اس کا بے شمار گنا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں نے یہ کر کے بھی دکھایا، اپنی کمائی دی اور خود کھانے کی بجائے دینے پر خوش ہوئے۔ ایک واقعہ ربیع بن حسام کا بھی لکھنا ہے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حدیث کے عالم، کہ زاہدانہ زندگی گزارا ہے جو درویشی کی۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ ربیع تم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اپنا کوئی شوق بتاؤ جو میں تیرا پورا کروں، مجھے بھی خوشی ہو کہ میں نے اپنے خاوند کی خواہش پر۔ انہوں نے کہا پھر اپنی ساری مہارت جو ہے نا استعمال کر کے حلوہ پکا۔ اس نے بہت عمدہ حلوہ پکایا، ہر قسم کی چیزیں ڈالیں خوشبودار۔ جب پلیٹ سامنے لا کر رکھی تو ربیع نے اس کو اٹھایا اور لے گئے۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کی رالیں بہہ رہی تھی اور وہ پاگل تھا، گئے اس کے پاس بیٹھ گئے اور لقمہ لقمہ کر کے اس کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ تو بیوی نے کہا آپ ساری عمر نیکیاں کرتے رہے، میں نے تو آپ کے لیے، انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ آپ نے کھلایا بھی اس آدمی کو جس کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھے کسی نے حلوہ کھلایا۔ تو آپ نے فرمایا پگڑی اس کو نہیں پتہ چلا، اس کے مالک کو پتہ چلا۔ اب یہ ایمان کے ثمرات ہیں جو کسی اور طریقہ سے پیدا نہیں ہوتے۔ جتنا جی چاہے آپ مہذب بنائیں، سویلائز بنائیں، سب خیالی باتیں ہیں۔ سب سے بڑے کرپٹ یہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جتنی بڑی ڈگریاں اتنے